صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بنا جامعہ ضیائیہ فیض الرضا ددری سیتامڑھی بہار۔ محترم سامعین و ناظرین، جامعہ ضیائیہ فیض الرضا ددری سیتامڑھی بہار حضور فقیہ اسلام مفتی عبدالحلیم رضوی علیہ الرحمہ کی علمی یادگار ہے۔ یہ ادارہ سیتامڑھی ضلع سے تقریباً 25 کلومیٹر اور رونی سید پور سے 21 کلومیٹر اور پوپری جنک پور روڈ سے 11 کلومیٹر دور ددری گاؤں میں مہوا گاچی بیلا روڈ پر واقع ہے۔ یہ ادارہ حضور فقیہ اسلام کے دلی خواہش کا ایک قلعہ اور خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ کی دور اندیشی کا ایک علمی کارخانہ ہے۔ حضور فقیہ اسلام کی دلی خواہش اس طور پر کہ یہ علاقہ دیوبندیوں اور وہابیوں کے چنگل میں پھنستا جا رہا تھا۔ یہاں کے سادہ لوح مسلمان ہر کس و ناقص کی زبان سے دین کی بات سنتے ہی بنا عقائد جانے آمنا صدقنا کہہ کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ یہ سارے حالات آپ کے سامنے رونما تھے۔ اسی اثنا میں آپ کی حالت بہت ناساز ہو گئی اور فالج کا اثر آ گیا اور آپ کی آواز مکمل طور سے بند ہو گئی۔ سارے لوگ زندگی سے نا امید ہو گئے۔ اسی وقت آپ نے دل ہی دل میں چند دعائیں کی، جن میں ایک دارالعلوم کا قیام بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی دی اور آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اور خطیب مشرق کی دور اندیشی اس طور پر کہ اس وقت علامہ نظامی علیہ الرحمہ کا اس علاقے میں بہت دورہ ہوتا تھا اور آپ بدعقیدوں کی بڑھتی تعداد سے کافی پریشان تھے۔ جب آپ ایک دن حضور فقیہ اسلام کے گھر تشریف لائے اور فرمایا جتنا جلد ہو سکے یہاں ایک ادارہ قائم کر دیں، چاہے مکتب ہی کی شکل کیوں نہ ہو۔ مفتی عبدالحلیم صاحب نے فرمایا حضور یہ میری خواہش بھی ہے، لیکن میری خاموش زبان کہیں کھلتی نہیں، پھر یہ ادارہ کیسے چلے گا۔ حضور خطیب مشرق نے بہت حوصلہ دیا اور خوب ہمت دی۔ پھر مفتی صاحب نے حامی بھر لی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے 1399 ہجری بمطابق 1979 عیسوی میں ادارہ کی بنیاد ڈال دی۔ الحمدللہ یہ ادارہ آج آسمانی ترقی پر قدم جما چکا ہے اور عروج و ارتقاء کی طرف رواں دواں ہے۔ اس ادارے کا نام یعنی فیض الرضا ہے۔ اس کا تسمیہ فیض الرضا بھی کافی دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہ دارالعلوم فیض الرضا کے بنیاد کے وقت بڑے بڑے علماء و مشائخ تشریف لائے۔ ان میں سے حضور شیر بہار علامہ عباس اشرفی اور الحاج نسیم الدین علیم الرحمہ قابل ذکر ہیں۔ ان بزرگان دین نے اپنے ہاتھوں سے اس کی بنیاد ڈالی، پھر خود ہی تخت و فرش بچھا کر مختصر تقریر کی۔ اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ اس کا نام کیا رکھا جائے۔ حضور فقیہ اسلام نے فرمایا ادارہ کا نام اعلیٰ حضرت کے نام پر ہو، تاکہ میں دنیا میں نہ بھی رہوں تو یہ نام خود ہی اپنے مسلک کو واضح کرتا رہے۔ اسی پر آپ نے چند نام پیش کیے اور حضور شیر بہار نے بھی مختلف نام پیش کیے۔ اسی درمیان حضرت علامہ عباس صاحب نے فرمایا میری خواہش ہے کہ اس کا نام فیض الرضا رکھا جائے۔ حضور مفتی عبدالحلیم صاحب نے سنا تو جھوم گئے اور سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہتے ہوئے اس نام کے تعین پر تائید کر دی۔ فیض الرضا کے عروج و ارتقاء کی داستان۔ 1979 عیسوی میں پاسبان ملت علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ الہ آبادی کے مشورے پر محلے کے بچوں کے لیے مکتب شروع کیا۔ پھر اسے ترقی دے کر مدرسہ کی شکل دینے کا ذہن بنا۔ جگہ کی تلاش ہوئی تو محلے ہی میں 6000 اسکوائر فٹ زمین مل گئی، جس پر مقامی علماء کی موجودگی میں دارالعلوم فیض الرضا کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 4 کمرے، ایک بڑا ہال، عقبی حصے میں باورچی خانہ، ہینڈ پائپ، باتھ روم اور بیت الخلاء کی تعمیر ہوئی۔ اس کے بنیاد پر شرپسندوں نے پورا دم خم لگایا کہ یہ قائم نہ ہو، لیکن آپ کے بھائی الحاج محمد تسلیم رضوی صاحب کی حکمت عملی اور جوان مردی نے تمام شرپسندوں کی کوششوں کو چکنا چور کر دیا۔ بہرحال ادارہ کی تعمیر کے بعد 1987 عیسوی میں مکتب کے بعد حفظ و قرات کی تعلیم شروع ہوئی۔ پھر 1990 عیسوی میں درس نظامی کا بھی آغاز ہو گیا اور سال بسال رابعہ جماعت تک ترقی دی گئی۔ پھر الحمدللہ 2008 عیسوی میں 2 جماعت بڑھا کر 7 کر دیا گیا ہے اور اب الحمدللہ عالمیت کی دستار بھی دی جاتی ہے حفظ و قرات کے ساتھ۔ قدیم عمارت میں 1996 عیسوی تک تعلیم ہوتی رہی۔ پھر طلباء کی کثرت نے انتظامیہ کو اس جانب متوجہ کیا کہ مدرسہ کی عمارت دوسری جگہ منتقل کر دی جائے۔ مشورہ کے بعد طے پایا کہ زمین آبادی سے ذرا کھلی جگہ میں لے جائے
تاکہ طلبہ آبادی کے ہنگامی حالات سے دور یکسوئی کے ساتھ تعلیم کی طرف دھیان دے سکیں۔ جگہ کی تلاش ہوئی تو موا گاچی روڈ پر قدیم مدرسہ سے 1 کلومیٹر دور جنوب میں 1 ایکڑ زمین کی خریدی ہوئی۔ چونکہ یہ کاشت والی زمین لبے سڑک 6 فٹ گہری تھی، اسے بھر کر 3 طرف سے روم، ہال اور 7 برآمدہ بنایا گیا، پھر اس کے اوپر ہو بہو نیچے کی ڈیزائن کو فالو کرتے ہوئے بنا دیا گیا ہے۔ الحمدللہ اس وقت ادارہ 40 سے زائد کمروں پر مشتمل ہے۔ ہر کمرہ طلبہ کے سہولت کے مطابق بنایا گیا ہے، بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں۔ اور جنوبی جانب جامعہ کے عق میں باتھ روم، طہارت خانہ اور تھوڑا ہٹ کر باورچی خانہ بنا ہوا ہے۔ اب ماشاءاللہ پائپ لائن بچھا کر نل وغیرہ بھی لگا دیا گیا ہے۔ ادارہ کی مشرقی جانب اچھی خاصی جگہ ہے جس میں کانفرنس اور دیگر پروگرام کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور روڈ سے متصل بہت ہی خوبصورت انداز میں 3 گیٹ نکال کر باؤنڈری وال کیا گیا ہے، جن میں گیٹ کے اوپر چھوٹے چھوٹے مینارے موجود ہیں جو ادارہ کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہے ہیں۔ جامعہ کے احاطے میں ہی مفتی صاحب کا مزار بھی بنایا گیا ہے، جو مفتی صاحب کی ذاتی جگہ تھی، جہاں خود آپ اور آپ کے برادر عزیز الحاج محمد تسلیم رضوی آرام فرما رہے ہیں۔ یہ مزار بھی بڑے انوکھے اور نرالے ڈیزائن سے مزین ہو کر بن رہا ہے، جو قریب تکمیل ہے۔ اور شمالی جانب حضور فقیہ اسلام کے خواب کی تعبیر مسجد برکات رضا ہے، جو اب مکمل طور پر یہ خوبصورت مسجد بن کر تیار ہو چکی ہے۔ یہ اس قدر خوبصورت، لاجواب اور بے مثال ہے کہ ہر گزرنے والے کو دعوت نظارہ دیتی ہے اور لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ ددری جیسے پسماندہ گاؤں میں اس قدر لاجواب مسجد، جس کا کوئی ثانی دور دور تک نظر نہیں آتا۔ الحمدللہ یہ سب حضور فقیہ اسلام کے خلوص کا ثمرہ اور بے شمار محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ 1997 عیسوی کے بعد جب نئی جگہ پر یہ ادارہ منتقل ہوا اور اسے جامعہ کی شکل دی جا رہی تھی، تو اس میں حضور علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے لفظ ضیائیہ کا اضافہ ہوا، پھر یہ دارالعلوم فیض الرضا سے جامعہ ضیائیہ فیض الرضا بن گیا۔ اب قدیم عمارت مکتب کے لیے خاص ہے، جہاں 2 مدرس اس عمارت میں آج بھی پرانی یادیں زندہ کیے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ جامعہ ضیائیہ فیض الرضا ددری اس وقت اہل سنت کا محبوب ادارہ بن چکا ہے۔ یہ اپنے اچھے نظام تعلیم و تربیت سے جانا جاتا ہے۔ یہاں کے فارغین ہند و بیرون ہند کے بڑے اداروں اور یونیورسٹیز میں صف اول میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں کے طلبہ دینی و عصری تعلیم میں اپنا علم بلند کر رہے ہیں اور تجربہ کار اساتذہ سے شرف تلمذ حاصل کر کے کھیپ در کھیپ لوگوں کے بیچ جا کر فروغ اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں سرگرم ہیں۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ادارے کو تا قیامت چمکتا دمکتا رکھے اور یہاں کے علمی چراغ سے ظلمتوں کو نیست و نابود کر دے، اور اہل سنت کے دیگر اداروں کو بھی خوب ترقی عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔